السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2 جمادی الاولیٰ سن 1445 ہجری بمطابق 17 نومبر 2023 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں 12ویں پارے کی پہلی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے دنیا کے مسائل کا حل، ٹینشن، مصیبت، پریشانی کا جواب اس آیت میں موجود ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اس دھرتی پہ کوئی چلنے پھرنے والا جاندار ایسا نہیں ہے جس نے اپنا رزق خود کمانا ہو۔ فرمایا الا علی اللہ رزقها، اس کا رزق، اس کے کھانے پینے، اس کے تقدیر، اس کے معاملات، یہ اس کے رب کے حوالے ہیں۔ اگر ہم اس آیت کو سمجھ جائیں تو دنیا کی جتنی ٹینشنیں ہیں نا وہ ساری ختم ہو جائیں۔ آج دنیا میں ایک دوسرے سے حسد صرف اس بنیاد پہ ہے کہ کہیں یہ مجھ سے زیادہ نہ کما لے، کیا یہ مجھ سے زیادہ کوئی پیسہ نہ جمع کر لے، مجھ سے زیادہ دولت اس کے پاس نہ آ جائے۔ یہ چیزیں ہماری ٹینشن کی ہوتی ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کی اس آیت پہ غور کریں تو یہ جواب موجود ہے۔ رب کریم فرما رہے ہیں یہ میرے کام ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے۔ تو جب ہم اس آیت کو سمجھ جائیں گے تو میں مثال دیتا ہوں، آمنے سامنے دکان ہو اور ایک چیز بیچنے کی دکان ہو تو پھر بھی حسد نہیں ہوگا۔ ایک بس میں بیٹھ کے اکٹھا بندہ کاروبار کا سفر کرے، اگر اس آیت کو سمجھ جائے تو پھر بندے کے لیے ٹینشن ختم ہو جائے گی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جب رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا رزق کوئی اور کھینچ کے لے جائے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، دیکھیں آپ کا اور ہمارا انگوٹھا ہے، یہ انگوٹھا دنیا میں آج کل اتنی جدت آ گئی ہے کہ جو انگوٹھا لگا ہے اس میں سب کچھ موجود ہے۔ آپ کی اور میری سم بھی اسی میں ہے، آپ کا اور میرا بینک اکاؤنٹ بھی اسی میں ہے، آپ کا اور میرا نادرا کا ڈیٹا بھی اسی میں ہے، پورا بایو ڈیٹا اس سے نکل کے آ جائے گا۔ آج کل ویزاز بھی اسی میں ہیں، باقی چیزیں بھی اسی میں ہیں۔ تو ایک تھمب کے اندر جب میرے اس انگوٹھے پر جو نشانات ہیں یہ دوسرے بندے کے ساتھ مکس نہیں ہوتے، ہر بندے کو اللہ نے نشان انگوٹھے کا اپنا دیا ہے، بلکہ 2 انگوٹھے دیے ہیں، ایک کا دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہوتا نشان، تو پھر میرا رزق دوسرے بندے کے ساتھ میچ ہو کے وہ کیسے کھا جائے گا؟ میری تقدیر دوسرا بندہ کیسے کھا جائے گا؟ میری جو ہے نا تقدیر پر جو حصہ متعین ہے وہ دوسرا کیسے لے جائے گا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر ہے، اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا ہے۔ آخرت کا معاملہ اس پر بندہ سوچے کہ ہاں مجھ سے بڑھ کے یہ عبادت کرے گا تو آخرت کا حصہ لے جائے گا، مجھ سے بڑھ کے یہ نیکی کرے گا تو آخرت اور جنت میں ایک درجہ، کئی درجے مجھ سے زیادہ لے جائے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں رزق کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، کمانے کی وجہ سے ہم یوں پریشان ہو جائیں کہ مجھ سے زیادہ میرا کھینچ کے لے جائے گا۔ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ لے جائے لیکن میرا کھینچ کے نہیں لے جائے گا، جو رزق میرے مقدر ہے وہ ہمیں ہی ملنا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، میں نے ان سے ایک جملہ سنا، وہ فرماتے تھے ہمارے پاکستان میں یہ چمن بارڈر سے انگور آتے ہیں، افغانستان سے آتے ہیں۔ چمن میں انگور اگتا نہیں ہے، چمن میں تو بالکل چٹیل جو ہے نا کیا کہتے ہیں علاقہ ہے، وہاں پر پہاڑوں پہ بھی درخت نہیں ہیں، تو وہاں انگوروں کی منڈی لگتی ہے، انگور آتے غیر ملک سے ہیں، تو وہ انگور پھر پورے پاکستان میں سپلائی ہوتے ہیں، اور خوبصورت انگور، اس کا نام بھی چمن انگور ہے، اگرچہ چمن میں اگتے نہیں ہیں، بکتے ہیں۔ تو وہ اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے کہ چمن کا انگور ہے نا لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، فرمایا اگر کسی دانے پر میرا نام لکھا ہے نا کہ فلاں بن فلاں نے کھانا ہے، تو وہ کسی ٹرک میں آئے، کسی باکس میں آئے، کسی تھیلے میں آئے،
کسی فروٹ منڈی میں آئے، وہاں سے دکان میں آئے، دکاندار اس کو کسی پیٹی میں بند کر کے لے آئے، کسی تھیلے میں جائے، کوئی جیب کا پیسہ اس کو ادا کرے، جیسے کیسے تیسے، اگر میرا نام لکھا ہے تو وہ میرے منہ میں آ کر رہے گا۔ یہ اتنا پیارا ان کا جملہ ہے، اگر اس جملے پہ غور کریں تو ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اور پھر اگلا لفظ اس کے ساتھ فرماتے کہ اگر میرا نام اس پہ نہیں لکھا نا تو دنیا کی ساری طاقتیں میرے دسترس میں ہوں اور میں کوشش کروں کہ یہ ایک دانہ مجھے مل جائے تو ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے میں نے کئی مرتبہ فرماتے کہ میں نے ایسے دیکھا ہے ہسپتال کے اندر لوگوں کو کہ جس وقت ان کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں اور اوپر ٹھہرنے والے لواحقین انہیں چمچ میں پانی بھر کے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ پانی پی لیں۔ اگر اس پانی کے قطرے پر اس کا نصیب لکھا ہے تو وہ پانی پی جاتا ہے، ورنہ وہ منہ سے نکل جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک قطرہ بھی تقدیر سے زیادہ بندے کے اندر نہیں جا سکتا، ایک قطرہ بھی ہم تقدیر اور اللہ تعالیٰ کی طے کردہ معاملات سے زیادہ نہیں لے سکتے، تو پیچھے کیا بچا؟ آپ دیکھیں نا، موت کے وقت بندے کی اکثر طور پہ آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، فرشتہ ایک جملہ اس سے شیئر کرتا ہے اور وہ آدمی پریشان ہو کے اس کو یوں دیکھتا ہے تو اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ وہ جملہ یہ ہے، فرشتہ اسے کہتا ہے کہ تو کچھ کھانا چاہتا ہے تو میں نے پوری دنیا میں کھانے کی چیزوں پر تیرے لیے سرچ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا تیرا کھانا لکھا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، باقی کسی کھانے پر تیرا نام لکھا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور دنیا کے جتنے سمندر ہیں، پانی ہے، ہوا میں ہے، بادلوں میں ہے، کنوؤں میں ہے، برف کے اندر ہے، ندیوں میں ہے، نہروں میں ہے، جہاں بھی پانی ہے اس تمام قطروں کو میں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سرچ کر لیا ہے، کسی پانی کے قطرے پر تیرا نام نہیں لکھا ہوا، لہذا تیرا پانی مکمل ہو چکا ہے۔ اور تیری جتنی سانسیں تھیں، جو تو نے سانسیں لینی تھی، وہ تمام سانسیں تیری مکمل ہو چکی ہیں، چند گنی چنی رہ گئی ہیں، وہ تو سانس پوری کرے گا، میں تیری روح نکال لوں گا۔ یہ تین باتوں پہ مشتمل جملہ فرشتہ اسے کہتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو موت کی سختی اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ یہ موت کے وقت فرشتے کا اس طرح بات کرنا آپ کے اور میرے تقدیر پہ راضی ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی تقدیر پہ راضی ہو جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کل مما یلیک، جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھا، تو جب کھانا آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کھانا ایک جیسا ہو تو اپنے سامنے سے کھائیں، مختلف قسم کے کھانے پڑے ہو تو بندہ دوسری طرف سے اٹھا سکتا ہے، پھر منع نہیں ہے، لیکن جب ایک طرف سے ہو تو اپنے سامنے سے کھاؤ۔ فرمایا کل مما یلیک۔ اس کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے جملہ کیوں فرمایا کہ اپنے سامنے سے، اپنی قریبی جگہ سے کھاؤ؟ تو فرماتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو، جو ترتیب کے اعتبار سے تیرے سامنے آ گیا ہے بس وہ تیرا مقدر ہے۔ تو یہ نہ سمجھ کہ اس وقت جو میں کھانا کھا رہا ہوں میری خواہش کیا ہے، یہ مت اپنے ذہن میں لا۔ جب اللہ تیری تقدیر اس وقت کے کھانے کی لکھ رہا تھا تو تیری خواہش کو اللہ نہیں بھولا تھا، اللہ تعالیٰ تیری خواہش اور ضرورت کو نہیں بھولا۔ تو اس سے بندہ اندازہ لگا لے، اسے کہتے ہیں رضا بالقضاء، تقدیر پر بندہ راضی ہو جائے تو دنیا کی تمام ٹینشنیں ختم ہو جائیں، دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، لڑائی اور فساد ختم ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے اس بنیاد پہ کہ کہیں میرا حصہ نہ کھینچ کے لے جائے، کہیں میری چیز اس کے پاس نہ چلی جائے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کسی بندے سے کوئی چیز دیکھو تو حسد نہ کرو۔ ایک ہے حسد، ایک ہے غبطہ۔ حسد ناجائز ہے، غبطہ جائز ہے۔ حسد کا مطلب ہے اس کے پاس جو چیز ہے یہ اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے۔ فرماتے ہیں یہ حسد ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ غیبتہ کا مطلب ہے جو نعمت اللہ نے اسے دی ہے اس کے پاس بھی قائم رہے اور اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے، یہ جائز ہے، یہ تقدیر پر راضی ہونے کی نشانی ہے۔ تو شیطان کا کام حسد ہے، اس لیے بندہ حسد سے بچے۔ اپنے دل کو تنہائی میں بیٹھ کے 2 4 5 پوائنٹ بندہ سمجھا لے کہ جتنے تو نے کھانا کھانے ہیں وہ تیرے لکھے جا چکے ہیں، جتنی تو نے سانسیں لینی ہیں وہ تیری گنی جا چکی ہیں، جتنے تو نے پانی پینے ہیں وہ قطرے طے شدہ ہیں، کاؤنٹڈ ہیں، اس پر تجھے تقدیر سے بڑھ کے حصہ نہیں ملے گا۔
اور تو جتنی محنت کرنا چاہے کر لے، لیکن ملے گا وہی جو تیرے لیے تیرے رب نے لکھ دیا ہے۔ بس اس کی ترتیبیں ہیں، وہ کسی اور کی جیب سے نکل کے آئے، وہ میری جیب سے نکل کے جائے، وہ ہدیہ کے طور پہ آئے، وہ خرید کے طور پہ آئے، وہ تجارت کے طور پہ آئے، یہ ویسے ہی آ جائے تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جیسے موت کا فرشتہ ڈھونڈتا ہے بندے کو جس پر موت آنی ہوتی ہے، ایسے ہی رزق بندے کو تلاش کرتا ہے جسے رزق ملنا ہوتا ہے۔ اور رزق بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے اسباب سے عطا فرماتے ہیں، ایسی ترتیبوں سے عطا فرماتے ہیں کہ بندے کا عقل دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اس پر ہمارا نام لکھا ہوا تھا اور اللہ نے کیسی ترتیب کے ساتھ مجھے عطا فرما دیا۔ میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ مصر کے علاقے سے اقوام متحدہ کے ایک سفیر ہے، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا کہ مجھے UN نے، امریکہ سے اپنی ڈپارٹمنٹ نے یہ ڈائریکشن دی کہ آپ رشیا جائیں اور وہاں جا کر آپ ہمارا یہ کام کریں۔ کہتے ہیں میں اور میری وائف ہم نے مصر سے فلائٹ لی تو ہمیں ڈائریکٹ رشیا کی اس ٹائم پہ فلائٹ نہیں مل رہی تھی، ہم نے کنیکٹنگ فلائٹ لی کہ ہم وایا تاشقند ہو کر تاجکستان سے ہو کر جائیں گے۔ تو کہتے ہیں جب ہماری فلائٹ تاجکستان اتری اور ہم انتظار میں تھے، لیکن یہ تھا کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہاں پر ہمیں کچھ وقفہ مل گیا، تو اسی دوران کہتے ہیں میری موبائل پر میسج آیا کہ وہ کام ہو گیا، بس آپ واپسی آ جائیے۔ تو کہتے ہیں ہم نے اپنا پلان کینسل کیا اور ہم واپس آنے لگے۔ تو میں نے بیگم سے کہا کہ 2 گھنٹے بعد تو ہم آرام سے ایجپٹ پہنچ جائیں گے، یہ جو ہم نے 2 مرغیاں فرائی کرا کے لی تھی وہ مصر کی ایک ہوٹل سے کہ راستے میں بھوک لگے گی تو کھا لیں گے، تو یہ تو ہمارے اب کام کی نہیں ہے، ہم نے تو گھر پہنچ جانا ہے، تو اس کا کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی کسی فقیر کو دے دیں۔ کہتے راستے ہوئے ایک خاتون بیٹھی تھی، ہم نے اس کو دے دی، یہ پتہ نہیں کوئی مرد تھا، وہ اس مستحق کو دے دی، اس نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا اور ہمیں بڑا تھینک فل ہوا، اور ہم ایئرپورٹ میں داخل ہوئے، بورڈنگ ہوئی اور ہم ٹکٹ لے کے اپنے گھر آ گئے۔ کہتے جب ہم گھر آئے اور بیڈ پہ بیٹھے تو میں سوچنے میں لگ گیا کہ ہمارا یہ ٹریول کیوں ہوا؟ جو کام تھا وہ کام بھی آدھے راستے میں ہو گیا، تاشقند میں تھا، 4 ملکوں کو کراس کر کے وہاں تک پہنچنا تھا، تو وہاں تقدیر میں اس کا نام لکھا تھا، اللہ نے سبب بنایا، ہمیں پیسے دلوائے میرے ڈپارٹمنٹ سے، درمیان میں ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ملی، وایا فلائٹ ملی اور اس کو پہنچا کے ہم واپس آگے۔ کہتے ہیں اور کوئی ریزن اور وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو اندازہ لگا لیں اللہ تعالیٰ رزق کیسے دیتے ہیں، بس اس کے لیے اللہ کے سامنے بندے کو راضی ہو جانا چاہیے، کوئی اس پر پرابلم نہیں ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک پڑھے لکھے آدمی کی بات سنائی، اب ایک نشائی اور چرسی کی بات آپ کو سناؤں، آپ حیران ہو جائیں۔ آپ کہیں گے چرسی کی بات میں بھی کوئی فائدہ ہمیں نظر آئے گا؟ میں جب سناؤں گا پھر آپ مجھے بتانا کہ اس میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ یہاں بنو کی بات ہے، وہ کہتے ہیں ایک نشائی قسم کا بندہ تھا نا، وہ کھانے پینے کے لیے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ادھر ادھر کوئی سامان وامان، تو ایک ولیمے میں وہ انٹر ہونے لگا تو وہ انٹری پاس تھا تو داخل نہ ہو سکا، تو بیچارہ ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اسی اثناء میں کہتے ہیں وہاں کا ولیمے میں کام کرنے والا ایک ذمہ دار بندہ کوئی ٹرے اور ڈش میں وہاں کے کوئی چاول وغیرہ لے کر نہ جا رہا تھا، تو جاتے ہوئے اس کی کسی سے ٹکر ہوئی اور وہ گر گیا سارا سامان، تو اس کو بہت غصہ آیا، اس نے اپنا وہ چاڑا، کیا نام ہے وہ جو ڈش اس کے ساتھ، وہ اٹھ کے چلا گیا، اور یہ پیچھے اتنا ڈھیر پورا چاولوں کا رہ گیا، تو یہ بندہ اٹھ کے کھانے لگا، جس کو انٹری پاس کی وجہ سے اندر نہیں جانے دیا، یہ کھا رہا تھا۔ کہتے ہیں ایک شخص گزرا اور اس نے اس سے کہا کہ یار کیا کر رہے ہو، کھا رہے ہو ادھر نیچے بیٹھ کے؟ سنیں، نشائی بندہ ہے، اس نے کہا ہاں رزق کھا رہا ہوں، آج کل اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ورنہ برتن میں کھلاتا ہے، ورنہ برتن میں کھلاتا تھا، آج بغیر برتن کے کھا رہا ہوں، تھوڑے میرے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگا لیں، میں نے اس پڑھے لکھے کی بات بھی سنائی اور اس کی بات بھی سنائی، تو ہم اس سے خود اندازہ لگائیں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی تقدیر پہ جب راضی ہو جائیں گے تو ساری ٹینشنیں یوں ہوا منصورہ ہو کے اڑ جائیں گی، کچھ بھی نہیں بچے گا، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ لڑائی، یہ فساد، یہ ٹینشن ساری ختم ہو جائے گی، ٹینشن فری لائف ہو جائے گی ہماری، بغیر کسی پریشانی کے بندہ زندگی گزارے گا۔ اور اگر اللہ کی تقدیر پہ راضی نہ ہوئے تو ہوگا وہی جو رب نے لکھا ہے، لیکن ہم صرف اور صرف پریشان اور سرگردان رہیں گے، سوتے ہوئے نیند پرسکون نہیں ہوگی، جاب پہ بیٹھے ہوئے تجارت پرسکون نہیں ہوگی، آتے جاتے ہوئے زندگی پرسکون نہیں ہوگی، بہتر سے بہتر نوالا ہم کھا رہے ہوں گے، اچھے سے اچھے گھر میں بیٹھے ہوں گے، اولاد کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، لیکن یہ دل ہوگا جو پریشان ہوگا، اس میں کسی قسم کو سکون نہیں ہے۔ یاد رکھیں
جب چیز خراب ہو جاتی ہے تو گارنٹی ہوتی ہے، ضمان ہوتا ہے اس پر، جو گرنٹر ہے اس کے پاس وہ چیز لوٹائی جاتی ہے، وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ آج دلوں کو سکون نہیں ہے، آج زندگیوں میں پریشانی ہے، تو اپنے دل کو اس اللہ کے احکام کی طرف لوٹائیں جو اس دل اور اس زندگی کا خالق ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، وہی گرنٹر ہے، وہی اس نے ہمیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ زندگی دی ہے، تو اسی سے جا کر ہم اپنے دل کا علاج کروا لیں تو یہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک فقیر اور ایک بادشاہ کی ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے فقیر سے کہا تو میرا رشتہ دار ہے، فقیرانہ پیرانہ سالی کی زندگی گزار رہا، تیرے پاس ایک وقت کا ہے ایک وقت کا نہیں ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے، بہتر ہے کہ تو مجھ سے کوئی چیز لے لے، میں تیری مدد کر دوں۔ اس نے کہا جی واہ، تو میری کیا مدد کرے گا، تجھے اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ تو اس نے کہا بڑا فرق ہے، تو بیگر ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اور میں ایک کنگ بادشاہ ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تیرے خواہشات محدود، تیرے ضروریات محدود، تیری حاجات محدود، اور میں تو اس طرح فلاں فلاں۔ میں نے کہا جاؤ بادشاہ صاحب، آپ بھی اپنے کسی بے وقوفی دماغ کے اندر اپنے آپ کو جکڑے ہوئے ہو۔ کہا یار تو کیسے کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا تیرے اور میرے میں کیا فرق ہے، کھانا تو بھی کھاتا ہے، کھانا میں بھی کھاتا ہوں، چاہے تو مرغن غذا کھا اور میں سادہ سی غذا کھاؤں، لیکن پیٹ میں حل ہو کے جس طرح نکلے گا وہ تیرا اور میرا کھانا برابر ہو جائے گا، اور تو مخمل میں سوئے گا، میں ریت پہ سوؤں گا، لیکن جیسے پرسکون نیند میں خواب تو دیکھے گا ویسے ہی میں دیکھوں گا، مجھے ٹینشن نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی سی دنیا کی اونچ نیچ کی باتیں ہیں، اس پہ ہمیں صبر ہے، تو اسی لیے تیری اور میری زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ کیسے انداز سے اس نے سمجھا دیا، کس طرح اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ کلیئر کر کے اس کے سامنے رکھ دیا کہ تجھے اور مجھ میں فرق کیا ہے، 2-4 دن کی زندگانی ہے، اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر دنیا میں زندگانی رہ کر آخرت میں کچھ نہ ہو فائدہ، تو ادھر کچھ نہ ہو آخرت میں سب کچھ ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم ایک مرتبہ پرانی بات کر رہا ہوں، مسجد نبوی میں تھے، تو ایک اللہ والا وہاں دعا مانگ رہا تھا، اس کی دعا کے الفاظ تھوڑے بلند تھے، ہماری کانوں تک آ رہے تھے۔ اس دعا میں اس نے کہا اللہ دنیا میں جیسے رکھا تیرا شکر ہے، مجھے آخرت کی غریبی سے بچانا۔ میں اس کی دعا پہ غور کرتا رہا، یار کیا لفظ بولا ہے اس نے، اللہ مجھے قبر کی غریبی سے بچانا، آخرت کی غریبی سے بچانا، اللہ دنیا میں تو نے غریب رکھا ہے اس پر تیرا شکر، لیکن آخرت کی غریبی سے محفوظ فرما، مجھے آخرت کی امیری عطا فرما۔ میں نے کہا واہ یار، لمیٹڈ لائف، 70 سال 80 سال 100 سال یہ دنیا کی زندگی ہے، جیسے کیسے تیسے گزار لی، آخرت کی زندگی تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اس نے جو ادھر صبر کر کے آخرت کے لیے مانگا تو بہت بڑی بات ہوگی، ورنہ دنیا میں لوگ چاہتے ہیں ہم پہچانے جائیں۔ حدیث پاک میں دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر پہچانے جاتے ہیں، لوگوں میں ان کی جے جے کار ہوتی ہے، ان کے پیسہ، ان کا نام، ان کا عہدہ، ان کا خاندان اور ان کا ایک روب اور دبدبہ سے دنیا کانپ رہی ہوتی ہے، ہر بندہ ان کو جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا لیکن آسمان میں وہ غیر معروف ہوتے ہیں، اجنبی ہوتے ہیں، پہچانے ہوئے نہیں ہوتے، آسمان کے فرشتوں میں ان کا کوئی تعارف نہیں ہوتا۔ بتائیں پھر فرشتوں سے ہی معاملات لے کر آخرت میں جانا ہے تو کیا ہوگا جب وہاں جان پہچانی نہیں ہے؟ اور فرمایا دنیا میں کچھ لوگ گمنامی کی زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہی چھپن چھپائی کی زندگی میں، یا اتنا زیادہ نہ روب اور دبدبا، نہ اتنا زیادہ ان کو جو ہے نا کوئی مال و دولت، نہ اتنا زیادہ کوئی پریشانی، نہ اتنا زیادہ کوئی معاملات، لیکن قبر میں، آخرت میں، آسمانوں پر پہچانے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، فرشتے انہیں جان رہے ہوتے ہیں، سلام دعا ان سے ہو رہی ہوتی ہے، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو اسی لیے خوشی میں بھی اللہ سے مانگو، غمی میں بھی اللہ سے مانگو۔ فرمایا جو بندہ خوشی میں بھی اللہ سے مانگتا ہے، غمی میں بھی اللہ سے مانگتا ہے، اس کی دعا پر فرشتے کمنٹس کرتے ہیں، اور جو بندہ صرف غمی میں اللہ سے مانگتا ہے، خوشی میں رب کو بھول جاتا ہے، اس کی دعا پر فرشتوں کے کمنٹس نہیں ہوتے۔ وہ کمنٹس کیا ہیں؟ حدیث پاک میں ہے وہ بندہ جو خوشی اور غمی دونوں میں رب کو مانگے، جب اس پر کوئی تکلیف آئے اور وہ ہاتھ اٹھائے تو فرشتے اس دعا کے ساتھ اللہ کو عرض کرتے ہیں اللہ جانی پہچانی آواز ہے، مانوس آواز ہے، جانتے ہم اس آدمی کو، ہر وقت آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر پھیلا کر آپ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کر لے۔ اس کی دعا بھی جاتی ہے، کروڑوں اربوں فرشتوں کے ساتھ کمٹس بھی جاتے ہیں۔ اور فرمایا جو بندہ صرف اللہ تعالیٰ کو پریشانی میں یاد کرتا ہے، خوشی میں بھول جاتا ہے،
تو فرشتے اس کے اوپر کمنٹس کر کے کہتے ہیں اللہ نامانوس آواز ہے، غیر مانوس آواز ہے، نہیں جانتے ہم اسے، نہیں پہچانتے اسے، تو جان اور تیرا بندہ جانے، ہم اس معاملے میں پیچھے ہیں۔ میرے دوستو وہ کام کرنے چاہیے جو دنیا کے ساتھ آخرت میں بندے کی پہچان کروائیں، آخرت میں بندے کے معاملات رکھیں۔ تو اسی لیے میں نے بات چلائی تھی تقدیر پر، رضا بالقضاء پر، تو ہمیں دنیا میں اللہ کی دی ہوئی تقدیر پر راضی ہو جانا چاہیے، تو دنیا کی تمام ٹینشنیں آپ کے اور میرے سے ختم ہو جائیں گی۔ جزاکم اللہ تعالی۔ آخر میں فلسطین کے حوالے سے پچھلے کئی جمعوں سے آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں، اور آج 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ آج ایک سورما طاقت اسرائیل کی ان پر بمبارمنٹ کی انتہا کر چکی ہے۔ کئی خاندان وہاں شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکے ہیں، لیکن وہاں کے مجاہدین کو، ان کی استقامت کو آج بھی سلام ہے کہ جو ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں وہ صرف بہادر نہیں ہے، بہادری وہاں پیدا ہوتی ہے، وہاں بہادری اگتی ہے۔ یقین مانیے آپ حیران ہو جائیں کہ ان لوگوں نے اپنی آزادی کی جنگ پر یہ کام کیا ہے کہ وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، حریت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج دنیا کفر اسرائیل کی پشت پہ ہے، لیکن دنیا اسلام کے حکمران جو ہے بالکل خواب خرگوش کی نیند سو رہے ہیں۔ یاد رکھیں ہم عوام ہیں تو جتنی ہماری طاقت ہے ہم اتنا بولیں گے، جتنی کسی طاقتور کی طاقت ہے اس سے اتنے کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ بار بار بات کر کے جو معاشرے میں ہم جملہ کہہ رہے ہیں یہ اپنے سر کے اوپر سے گناہ ہٹانے کے لیے ہے کہ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنا تو بندہ بولے۔ دیکھیں ہم ان کی مالی امداد کر سکتے ہیں، الحمدللہ ہوئی، ہم ان کی اخلاقی امداد کر سکتے ہیں، ہوئی، اسی طرح ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، کی ہیں۔ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ تھا اور امت نے بائیکاٹ کر کے دکھایا ہے۔ یقین مانیے ان کو سمجھ آ گئی اس کمپنیوں کو بائیکاٹ کہتے کیسے ہیں، لیکن جو طاقت فوجی ہے، جو طاقت آرمی کی ہے، جو طاقت عسکریت کی ہے، وہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت کتنے اسلامی ممالک ہیں، نہ کیا تو اللہ کے دربار میں یہ مجرم ہوں گے۔ آپ اور ہم اپنا فریضہ پورا کر کے جائیں۔ میں کل ہی تو آیا ہوں، یقین مانیے میں نے مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، جدہ، باقی سٹیز میں میک ڈونلڈ کو ویران دیکھا ہے، جہاں پر بڑے بڑے لوگ ٹھہر کے لائنیں لگا کر وہاں پر چیزیں خریدتے تھے، ویران ہے، ویران۔ میں نے پشاور کے ایک دوست نے مجھے ویڈیو دی واٹس ایپ پہ، انہوں نے تو اپنے وہ سارے فریج وریج بھی اٹھا کے وہاں کو چھوڑ دیے کہ یہاں لینے ہی کوئی نہیں آ رہا۔ ایسے ہی کراچی، ایسے ہی فیصل آباد، ایک جگہ سے ایسے ہے۔ اس بائیکاٹ کو آپ جاری رکھنا۔ اسی طرح پیپسی، آپ نے کبھی سنا کہ پیپسی اسرائیلی کمپنی تمہیں کہے کہ ہم سے اتنی بوتلیں خرید لو، ہم آپ کو عمرہ پیکج دیں گے؟ لو جی، وہ عمرہ پیکج دے رہے ہیں جن کی پیسوں سے بمبارمنٹ وہاں ہو رہی ہے۔ ایک بات طے کر لیں نا کہ ہم وہ مال نہیں خریدیں گے جس مال سے اسرائیل کو فائدہ اور ہمارے پیسے سے وہ فلسطین پر بمبارمنٹ کرے، بمباری کرے، وہ ہمارے مال سے نہیں ہوگا۔ تو اس سے بڑھ کے اس بائیکاٹ کی مہم کو جتنا ہو سکے آگے چلائیں۔ یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ خیبر کے یہودی جس وقت قلعے میں بند ہو گئے تھے اور باہر نہیں نکلتے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے درختوں کو کاٹ دو، ان فصلوں کو جلا دو تاکہ ان کی معیشت پہ زد پڑے۔ وہ ابھی ایسے کام شروع ہی ہوا تھا کہ وہ قلعے سے نیچے اتر کے جی ہم معذرت کرتے ہیں، ہم جزیہ دیتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں۔ یوں سارے کا سارا چٹکیوں میں خیبر کے قلعے کے تکبر، یہودیوں کی نخوت ان کے دماغ سے رسول اللہ کے ایک حکم نے توڑ کے رکھ دی۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کافر کا معاشی بائیکاٹ کس طرح کرنا ہے۔ آج ہم ہی نے ان کو مضبوط کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ حوصلہ افزا خبر بھی ہے کہ اسرائیل بظاہر تو بمباری کر رہا ہے لیکن اندر سے یہ ختم ہو چکے ہیں۔ آپ ان کے فوجیوں کے ویڈیوز دیکھیں نا، جو وہ علیحدہ بیٹھ کے اپنے ذاتی اکاؤنٹس پر اپلوڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ناراض ہو چکا ہے۔ یہ تو ہے چند مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گرنیڈ سے ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹینک کو اڑا دیا جائے؟ میں نے ایک چھوٹے بچے کی ویڈیو دیکھی ہے، اس کی ماں اسے ایک گرنیڈ دے کے کہتی ہے بیٹا اس ٹینک کے قریب جا، وہ نیچے سے جاتے ہیں اور اس کی بیرل میں وہ گرنیڈ پھینکتے ہیں تو پورا ٹینک بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب ہم سے ناراض ہے کہ یہ اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو یہ چیزیں مزید چلیں گی انشاءاللہ، لیکن آزادی کی جنگ ہے۔ آج سیدھی بات ہے، بغیرتی کا گھونٹ بھر کے یہاں بیٹھے ہونا تو ہمیں وہی چاہیے تھا، لیکن جتنی طاقت ہے نا اتنا تو کر سکتے ہیں۔ ہم ویزاز کی پابندیوں میں ہم نہیں جا پائیں گے،
لیکن جتنی طاقت ہے اتنا انشاءاللہ اس ترتیب کو لگائیں گے۔ میں تو ہندوستانی میڈیا پہ حیران ہوں، یہ کیمراز کے ذریعے دنیا میں بات جاری ہے، براہ راست جاری ہے، تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہندوستانی لوگ آج اسرائیل کی حمایت کس منہ سے کرتے ہیں؟ آپ نے کل آزادی کی جنگ لڑی ہے ہندوستان میں انگریز کے مقابلے میں، آپ نے کرم چاند موہن گاندھی کی قیادت میں، نہرو کی قیادت میں جنگ لڑی ہے آزادی کی، تو تمہاری آزادی کی جنگ ٹھیک تھی، فلسطینی آزادی کی جنگ لڑے اس کی آزادی کی جنگ حرام ہو جاتی ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ آج دنیا میں آزادی کی جنگ، جو آزادی کی تحریک پہ اٹھے اس کی حمایت ہوتی ہے، تو پھر کیا مطلب ہے کہ وہاں کے معاملات اس طرح کر دیں اور ان کی مخالفت کر دیں؟ کل نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے سرکار کی طرف سے ہندوستان میں کہ جو مسلمان جمعے کے خطبہ ہے نا، وہ جمعہ نماز میں فلسطینیوں کے لیے دعا بھی نہ مانگیں۔ لو جی، کیا ڈر ہے؟ میرے خیال میں پھر یاد رکھنا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہے نا، حدیث پاک میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے ہوئے گروپ نے تغزو الہندہ، پھر ہندوستان کو فتح کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس جیسی بےایمانی انہی کی فتح کا سبب بنے گا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ میں وہاں کے مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اپنے علماء کرام کے ساتھ میں کھڑے ہوں، جمعیت علماء ہند کو مضبوط کرنے میں کھڑے ہوں، دارالعلوم دیوبند کو مضبوط کرنے میں کھڑے ہوں، تو انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وار شروع ہو چکی ہو تو حدیث پاک میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اصابتانی من امتی، میری امت کی دو جماعتیں ایسے ہیں احرزہم اللہ من النار، جن کو رب کریم نے جہنم سے آزاد لکھ دیا ہے، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور ہندوستان کے خلاف لڑنے والا مجاہد یہ جہنم سے بری ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ اگر یہ نعمت عطا فرمائے تو اس پر بہت بڑا اللہ کا شکر ہے۔ بہرحال پھر بھی میں پوری بات کا خلاصہ پیش کر کے کہوں گا، ہمیں اس بائیکاٹ کی مہم کو جاری رکھنا ہے۔ نہیں پئیں گے پیپسی اور کوک تو کیا موت پڑ جائے گی؟ آپ تو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، میں ٹریول کرنے والا بندہ ہوں، ایک دن میں 1000 کلومیٹر سفر نہ ہو تو ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ آج کے دن میں سفر ہوا ہے یا نہیں۔ یہ رات میں گفتگو قلعہ دیدار سنگھ کر رہا تھا گجرانوالہ میں، اور آج آپ کے سامنے جمعہ پڑھا رہا ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ مجھے بعض اوقات یہ کولڈ ڈرنکس لینی ہوتی تھی کہ چلو ہاضمہ ٹھیک ہو جائے، پتہ نہیں اسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ صرف چھوڑا نہیں ہے، ان کولڈ ڈرنکس کو طلاق کی حد تک چھوڑ دیا ہے، ڈیورس کر دیا ہے کہ آئندہ کے بعد ہم نے نہیں لینا۔ بابا میری 100 روپے پیپسی کی بوتل پہ لگنے پہ اسرائیل وہاں سے 2 گولیاں خرید کے اس بچے کے سینے میں اتار دے، اور میں نمازیں پڑھ پڑھ کے کمر تختہ بھی بنا لوں نا، روزے رکھ رکھ کے اپنے پیٹ کو کمر سے بھی چپکا لوں، تو اگر فلسطینی کا خون میرے نام اعمال میں آیا تو میری بخشش نہیں ہے۔ تو اسی لیے معاشی بائیکاٹ کی ترتیب رکھیں اور جتنا ہو سکے فلسطین کے حضرات کی امداد بھی کریں۔ میں کوئی آپ سے چندے کی اپیل نہیں کر رہا، آپ جس سورس کو دیکھیں اس سورس کے ذریعے جو قابل اعتبار سورس ہو آپ وہاں تک امداد پہنچائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ لوگوں اگر وہاں پہنچ نہیں سکتے تو وہاں کے چراغوں میں جلانے کے لیے تیل میں اپنا حصہ ڈال دو بیت المقدس کے لیے۔ تو یہ ترتیب رکھیں۔ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے 1 ارب 76 کروڑ روپیہ جا کے دیا ہے، اور یہ مسلمانوں سے، جمعیت علماء سے، باقی دوستوں سے اکٹھا کر کے یہ پوری دنیا کا واحد مسلم لیڈر ہے جس نے پہلے جا کے وہاں ان حضرات کے لیے کی ہے۔ تو اس میں ہمیں اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا شکر کر کے کہتا ہوں ہم سب کا اس میں حصہ موجود ہے، ہمیں مزید بھی حصہ ملانا چاہیے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔